الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5 کی تفسیر بیان ہوگی آج کے سبق کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اولئکا اس میں اشارہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اشارے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سننے والے کو محسوس ہو، اور یا اس طرح محسوس ہو کہ جناب علی وہ دیکھ رہا ہے، یا پھر اس طرح محسوس ہو کہ اس کے کچھ ایسے اوصاف بیان کیے جائیں، اس سے معلوم ہو جائے کہ یہ وہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے بات کرتے ہوئے کہتا ہے یار ایک ایسی ہستی ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یار ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے ڈوبے سورج کو واپس موڑا تھا، یار ایک ایسی ہستی ہے کہ جہاں سے گزرتے تو پتھر کلمہ پڑھتے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جہاں سے گزرتے تو درخت بھی درود و سلام پڑھتے۔ مومن فٹ سمجھ جائے گا وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے مدینے کے تاجدار۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ اوصاف ایسے بیان کیے جائیں کہ وہ مثل محسوس کے بن جائیں۔ اگر یہاں المتقین سے مراد جماعت صحابہ تھی تو پھر اولئکا یہ پہلی قسم کا اشارہ ہوگا، یعنی صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، یہ تمام ہدایت پر ہیں۔ اگر متقین سے مراد عام جماعت ہے، مومنوں کی عام جماعت ہے، تو پھر یہاں اشارہ ذہنی ہوگا، یعنی کہ قیامت تک کے وہ لوگ جن کی یہ صفتیں ہیں وہ متقی، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، جن کی یہ صفتیں، جو صفتیں سورۃ بقرہ کے جناب علی ان آیات میں، پچھلی آیات میں گزر چکی۔ اور لیکن چونکہ اس وقت جماعت صحابہ ہماری نگاہ سے غائب ہے، اس لیے یہ اشارہ ہمارے لیے ذہنی ہے، اور اس اشارے میں سارے گزرے ہوئے، موجود اور آئندہ جتنے پرہیزگار ہیں سب کے سب شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں، چونکہ قرآن ازل سے لے کے تا قیامت تک ہے، اور جب تک یہ متقی پرہیزگار لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، دنیا میں رہیں گے، انہی کی طرف اشارہ ہے، یہی لوگ ہیں جو جناب علی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح کو پہنچنے والے ہیں، اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور اسی آیت کے اندر دوسرا حرف ہے علی ھدی۔ علی یہ ہمیشہ عربی میں غلبہ کے لیے آتا ہے، حروف جارہ ہے کہ ہدایت پر ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر میں ایک عام مثال دیتا ہوں، زید سواری پر ہے،
یعنی زید سواری پر سوار کر رہا ہے اور وہ سواری جناب علی اس سواری کی جو لگام ہے وہ زید کے ہاتھ میں ہے. جو سواری کے اوپر سوار ہے اب سواری اسی کی قبضہ میں ہے. وہ جدھر مہار کو موڑے گا سواری مڑتی جائے گی. گاڑی کا ڈرائیور دیکھ لیں, جب گاڑی حالانکہ پیچھے 100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ایک ہی ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے, وہ جدھر موڑتا جائے گاڑی مڑتی جائے گی. یہ سواری بھی اسی کی مانند ہے. زید سواری پر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری پوری کی پوری سواری پر زید ہی کا قبضہ ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. مطلب ان کا ہدایت پر ایسے قبضہ جمع ہے نا کہ ہدایت ان سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ہدایت پر ان کا قبضہ جمع ہے کہ ہدایت ان کے ہاتھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ اپنے ان کے رب کی عطا ہے اور وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. نفس, شیطان, دنیاوی تفکرات, دنیاوی فکریں, یہ سب جناب علی ان کو اور یہ دنیا کی راحتیں, مصیبتیں ان کو اس ہدایت سے ہٹا نہیں سکتی. جتنی بھی جناب علی راحتیں ہوں, مصیبتیں ہوں, حضور کے صحابہ کو دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹے تاجر تھے. حضرت عثمان غنی کوئی چھوٹے تاجر تھے. اور صحابہ میں سے دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں, یہ لوگ وقت کے شہنشاہ تھے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے نیچے جب آئے نا, اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بھوکے سوئے, کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ننگے پیر, جوتے نہیں تھے, ایسا بھی ہوا ان کے ساتھ. وہ لوگ ایسے ہدایت ان کے قبضہ میں آئی نا کہ یہ دنیا کی راحتیں, یہ دنیا کی مصیبتیں, دنیا کے دنیاوی تفکرات, یہ ان کو ہدایت سے جدا نہیں کر سکے. اور یہ لوگ ان تمام چیزوں سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے دریا سے کشتی گزرتی ہے نا, سکون سے جناب علی بننے لگ جاتی ہے. یہ لوگ بھی ایسے ہی کہ ہدایت ان کے ایسے قبضے میں آئی. اور ہدن کے نکرہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے, کیونکہ ایک چیز نکرہ ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے خاص. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے جناب علی کتاب, لفظ کتاب جو ہے نا یہ نکرہ ہے, اور کوئی بھی ہو سکتا ہے, دنیا کی کوئی کتاب بھی ہے. جب کہا جائے گا کہ الکتاب تو پھر مراد ہوگا قرآن ہے, کیونکہ یہ معرفہ بن جائے گا. اور معرفہ کی عربی کے اندر یہ علامت ہوتی ہے کہ معرفہ کے شروع میں الف لام آتا ہے. اور جب الکتاب کہا گیا پھر یہ خاص کتاب ہو گئی, وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی. اور یہاں ہدن یہ نکرہ ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمامی قسم کی ہدایتوں پر ہیں وہ لوگ, تمامی قسم کی ہدایتوں پر ہیں, اور وہ اس راستہ پر چل رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچتا ہوا سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. یہ ایسے راستے پر ہیں. اور اللہ کے محبوبوں اور مقربین سے ملاتا ہوا یہ راستہ رب تک پہنچتا ہے. اور اگلا لفظ ہے من ربہم, یہاں یہ بہت ہی نفیس نقطہ اللہ رب العزت نے تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں من ربہم, اپنے رب کی طرف سے. بہت ہی نفیس نقطہ یہاں سمجھایا کہ ان کو جو کچھ ملا ہے اپنے رب کے کرم سے ملا ہے, اور اعمال کے باطل کرنے والی چیزوں سے یہ محفوظ رہے ہیں, یہ بھی ان کے رب کا کرم ہے.
اور اعمال پر قائم رہے ہیں، اچھے اعمال پر، یہ بھی ان کے رب کا کرم ہے۔ اور جو ان کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے یہ بھی ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح کو پہنچنے والے، یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پاک اور محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اور یہاں پر آری لوگوں کا ایک اعتراض ہوتا ہے، بات کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ آری لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو بے جا طرفداری کرتا ہے، بھی وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اعمال رب قبول کر لیتا ہے، غیر مسلموں کے اعمال وہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ اچھے مثال کے طور پر وہ مثال دیتے، کہتے ہیں کہ ایک کافر ہے، وہ کنواں کھدواتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا جہاں سے ہر بندہ پانی پیتا ہے، اور ایک مسلمان ہے اگر نیکی کے کاموں میں سے 10واں حصہ بھی نیکی کر لے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ تو پھر طرفداری ہے کہ کافر اچھا کام کرے اس کو ثواب نہیں ملتا، اور جو مومن ہے وہ چھوٹا سا اچھا کام کر لے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ لہٰذا معاذ اللہ یہ رب تعالیٰ کی طرفداری ہے، وہ کہتے ہیں آریوں کا اعتراض۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دو آدمی ہیں، ایک امیر آدمی ہے کہ جب وہ حلوہ بناتا ہے نا، حلوہ بناتا ہے، اس میں بادام بھی ڈالتا ہے، شکر بھی ڈالتا ہے، جناب علی دیسی گھی بھی ڈالتا ہے، اچھی اچھی چیزیں جو بھی میوہ جات میں سے اسے ملتی ہیں وہ اس میں سے ڈالتا ہے، خوب بڑا زبردست اور طاقتور حلوہ بنا کر جناب علی اخیر پہ اس حلوے کے اندر زہر کی پڑیاں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو حلوہ تو بناتا ہے، اتنی چیزیں نہیں ڈالتا اس میں، سادہ سادہ حلوہ بناتا ہے لیکن زہر نہیں ڈالتا۔ اب اس امیر ترین آدمی کا جو حلوہ ہے نا وہ انسان کی جان کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس غریب کا حلوہ جو ہے نا وہ ایک شفا ہے۔ تو جو کافر نیکی کا کام کرتا ہے اس کے بھلے وہ کام ایسے ہیں کہ جن کو وہ فلاح عامہ کا کام سمجھتا ہے اچھا ہے، لیکن کفر کی زہر جو اس کے اس اعمال کے اندر ملتی ہے نا وہ کسی قاطع کا نہیں ہوتا۔ اور یہ گناہگار مسلمان چھوٹا سا نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے اور یہ اس کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح کو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔